نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم نور قلوبنا بعلمک واستعمل بدنا بطاعتک اللہم الہمنا رشدنا اللہم اہدنا وسددنا آمین یا رب العالمین۔ آداب کے حوالے سے بات چل رہی تھی، مختلف چیزوں کے آداب جیسے دعا مانگنے کا ادب اور اسی طریقے پر دیگر جتنے بھی آداب تھے وہ بیان ہو چکے۔ آج کا جو ادب ہے یا جو آج آداب بیان کیے جائیں گے حدیث پاک کی روشنی میں وہ ہیں سفر کے آداب، اور یہ بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ہر شخص کو ضرورت پڑتی ہے، کسی نہ کسی موقع پر اسے سفر کرنا پڑ جاتا ہے، کبھی جوانی میں کبھی بڑھاپے میں۔ تو اس حوالے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی کیا ترتیب تھی، کیا سنتیں تھیں، کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آداب بتلائے ہیں، آج ان کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کہنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے اور ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی چیز، سفر کے لیے پسندیدہ دن۔ کون سا دن کا انتخاب کیا کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے لیے؟ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن روانہ ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پسند فرماتے تھے کہ جہاد کے سفر کی ابتدا جمعرات کے دن سے کریں۔ تو ذہن میں رکھیں یہ کوئی یعنی اس اعتبار سے ضروری نہیں ہے کہ آدمی کو پیر کو سفر کرنا تھا تو اب وہ ٹال کے جمعرات تک لے کے جا رہا ہے، اس اعتبار سے نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی نوکری ایسی ہے، دور جانا ہے، پیر کو یا اتوار کو ہی نکل گئے تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں، آدمی ویسے ہی سفر کا ارادہ کر رہا ہے کہ میں نے انشاءاللہ آئندہ ہفتے جانا ہے، تو اس دن میں بہتر یہ ہے کہ وہ جمعرات کا دن رکھے اور اس دن میں سفر کرے، تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ یہاں پہ خاص کر دیا جہاد کے سفر کو کہ جہاد کے سفر کی ابتدا جمعرات کے دن کرتے تھے، اور حکم بھی دیا تھا کہ کریں، لیکن عموم بھی ہے۔ بعض محدثین فرماتے ہیں عمومی حکم ہے یا عمومی ایک ادب ہے کہ جب بھی سفر کیا جائے اور ترتیب آپ کی صحیح ہو تو جمعرات کے دن کو رکھ کے سفر شروع کر لیا جائے۔ اچھا جی، اگلا مرحلہ ہے کہ ظاہر سفر کے لیے آدمی جائے گا تو پھر کیا کیا جائے، کیا ترتیب ہو۔ اور تنہا جو سفر ہے اس کی عام طور پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ممانعت فرمائی ہے کہ تنہا سفر نہ، اکیلا آدمی سفر نہ کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر لوگ اس ضرر اور پریشانی کو جو تنہا سفر کرنے سے پیش آتی ہے جان لیں جتنا میں جانتا ہوں، تو کوئی سوار رات کو کبھی سفر کرنے کی ہمت نہ کرے۔ گویا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی ایک اکیلے آدمی کو سفر میں جتنی پریشانی اور مصیبت پیش آتی ہے یا اس کا امکان ہوتا ہے، تو جو میں جانتا ہوں اور عام لوگ نہیں جانتے، تو پھر لوگ جو ہے نا وہ سفر کرنا کیا کر دیں، یعنی اکیلے سفر کرنا اور خصوصاً رات کو کبھی سفر کرنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ تو پتہ چلا اگر سہولت ہے، ساتھ کسی کو لے جا سکتے ہیں تو ضرور لے جایا جائے، اور پھر آگے تفصیل آ جائے گی کہ کتنے لوگ ہوں یا 2 ہوں 3 ہوں، وہ آگے انشاءاللہ آ جائے گا۔ تو یہاں صرف اتنی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تنہا سفر نہ، اکیلا سفر نہ کرے، کسی نہ کسی کو ساتھ رکھ لیا جائے۔ اچھا جی، اگلی جو باب ہے، اگلی جو روایت ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے تو اونٹوں کے جو گلے ہیں اس میں یعنی اس میں گھنٹیاں باندھ دیتے تھے، کتوں کے گلوں میں پٹے اور ساتھ گھنٹیاں باندھ دیتے تھے۔ تو اس چیز کو آپ علیہ السلام نے ناپسند فرمایا کہ سفر کے دوران یہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی یہ ان جانوروں کے گلے میں نہیں باندھنی چاہیے۔ اگلا مرحلہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس قافلے کے ساتھ فرشتے نہیں ہوتے جس میں کتا اور گھنٹال ہو۔ ایک تو کتا ہو اور دوسرا گھنٹیاں ہوں، گھنٹیاں رکھی ہوتی تھی پہلے زمانے میں، آج کل بھی بعض دفعہ ایسے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارے ہاں ایک آپ نے دیکھا ہوگا، جو پورے وہ نہیں بکریاں چرانے والے جو لوگ ہیں، انہوں نے ساتھ اخیر میں کتا رکھا ہوتا ہے، تو وہ بطور حفاظت کے ہے، حفاظت کے جائز ہے۔ ویسے ہی شوق کے لیے لوگ کتے لے کے جا رہے ہیں ساتھ اپنے، آپ نے دیکھا ہوگا سفر میں
گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پچھلی سیٹ پہ کتا ہے یا اگلی سیٹ پہ کتا بیٹھا ہوا ہے، وہ شوقیہ کتے ہوتے ہیں، وہ اس لیے نہیں ہوتے، یہ ناجائز ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس حوالے سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی جب دوران سفر اب کتے کو شوقیہ بٹھایا ہوا ہے یا گھنٹیاں اور باجے پڑے ہوئے ہیں پاس اور وہ یعنی بج رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی ایسے سفر میں فرشتے پھر اس کے ساتھ نہیں ہوتے، اس سے بچنا چاہیے۔ جیسے آپ کی ایک مشہور روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا الجرس مزامیر الشیطان، گھنٹیاں یہ شیطان کے باجے ہیں، بچنا چاہیے ان سے، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ آج کل تو ایسی کوئی ترتیب نہیں، ہاں گاڑیوں میں اس قسم کی اگر کوئی وہ چیزیں وہ بھی نہیں، ہارن تک ہے یا اس قسم کی چیزیں، تو یہ آج کل کے اعتبار سے یہ حکم نہیں ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں سفر کے آداب کی طرف۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کے آداب میں سب سے پہلا جو لحاظ رکھا ہے وہ جس جانور پر سفر کیا جا رہا ہے آپ نے اس کا لحاظ رکھا ہے، پھر اس کے بعد دوران سفر کیا کرنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، اس ترتیب کو آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم خوشحالی کے زمانے میں اونٹوں پر سفر کرو، یعنی کھانے پینے کی کوئی کمی نہ ہو، تو ان اونٹوں کو ان کا زمین یعنی ان کی زمین سے ان کا حق دو، یعنی ان اونٹوں کا جو حق بنتا ہے کھانا کھانا، گھاس وغیرہ جو بھی ان کے لیے ہے وہ ان کو دینا چاہیے موقع بموقع، یعنی تھوڑا سفر کرو پھر رکو، پھر اونٹ چر جائیں پھر آگے سفر کرو، اس طریقے پر۔ ایسے نہ کرو کہ بس ایک ہی دفعہ چل رہا ہے تو چل رہا ہے، ایسے نہیں۔ دیکھیں جانوروں کا بھی خیال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ آگے فرمایا جب تم قحط سالی کے زمانے میں سفر کرو، یعنی جب ارد گرد گھاس پھوس نہیں، کھانے کی کمی ہے، تو پھر ان پر جلدی سفر کرو، پھر ٹہل کے نہیں بلکہ جتنی جلدی ہو سکے منزل تک پہنچاؤ۔ نیز جب تمہیں کہیں رات میں پڑاؤ ڈالو تو راستے پر پڑاؤ نہ ڈالو، کیونکہ ان پر چوپائے چلتے ہیں اور موذی زہریلے جانوروں کا مسکن اور ان کی گزرگاہیں ہیں۔ جو راستے ہوتے ہیں نا، ایک تو چوپائے چلتے ہیں اس پر سے، اور دوسرا جتنے بھی موذی زہریلے قسم کے جانور ہوتے ہیں یہ بھی انہی راستوں پر چلتے ہیں، تو اس لیے آپ علیہ السلام نے اس پر منع فرمایا۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب تم قحط سالی کے زمانے میں اونٹوں پر سفر کرو تو تیزی کے ساتھ سفر طے کرو، جبکہ اونٹوں میں گودا یعنی بدن کی طاقت موجود ہو، موجود ہی نہیں ہے طاقت تو پھر ان کو بٹھا لیا جائے۔ اچھا جی، اگلی روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رفیق سفر کی مدد کرنا۔ اب ظاہر ہے یہ آج کل ہمارے ہاں پیش آ جاتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے، ساتھ سفر والا کوئی بیٹھا ہوا ہے، آپ یہاں سے لاہور جا رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں، ساتھ کوئی بیٹھ گیا ہے، آگے پیچھے بیٹھ گئے ہیں، بے شک آپ جان پہچان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کے بھی آداب بتائے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر جب کہ ہم ایک سفر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، اچانک ایک شخص آپ علیہ السلام کے پاس اونٹ پر آیا اور اونٹ کو دائیں بائیں موڑنے لگا۔ چنانچہ یہ دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے پاس اپنی ضرورت سے زائد سواری ہو اس کو چاہیے کہ وہ سواری اس شخص کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے، اور جس شخص کے پاس اپنی ضرورت سے زائد کھانے پینے کا سامان ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کھانے پینے کا سامان اس شخص کو دے دے جس کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، یعنی دوران سفر یہ ایک اہم چیز ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے مال اور چیزوں کی اقسام کا ذکر فرمایا، یعنی آپ نے چیزوں کا نام لے کر ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس فلاں چیز اور فلاں چیز جیسے کپڑا وغیرہ اپنی حاجت سے زائد ہو تو اس کو اس شخص پر خرچ کرنا چاہیے جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ کی رغبت اور نصیحت سے ہمیں احساس ہو گیا کہ ہم میں سے کسی کا اپنی اس چیز پر کوئی حق نہیں ہے جو اس کے پاس اس کی ضرورت سے زائد ہے، بلکہ اس چیز کا حقیقی مستحق وہ شخص ہے کہ جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد جو ضرورت سے زائد چیز ہے وہ اس شخص کو دی جائے کہ جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے، وہ ضرورت نہیں ہے۔ مثال آپ کے پاس 10 جوڑے کپڑے کے ہیں اور 5 آپ کی ضرورت کے ہیں، باقی 5 3 4 آپ کے پاس اضافی ہیں، تو وہ 3 4 جوڑے آپ اس شخص کو دیجئے کہ جس کے پاس نہیں ہے۔ ایک الگ الگ مختلف بندوں کو بھی دے سکتے ہیں اور ایک بندے کو بھی دے سکتے ہیں، اس کی ضرورت پوری کی جائے۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ بھئی ضرورت کی چیز تو دیکھیں صحابہ فرماتے ہیں ہمیں یہ لگنے لگا کہ بھئی ہماری چیز وہی ہے جو ہماری ضرورت میں ہے، ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ صحابہ نے یعنی اس حد تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی ہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ بھئی ضرورت سے زائد جتنی بھی چیزیں وہ اگلے ضرورت مند کو دینی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ منہ اٹھا کے کسی کو بھی دے دیں، یا پتہ ہی نہیں ہے صرف بعض دفعہ انسان جو ہے نا احسان جتلانے کے لیے، بعض دفعہ انسان
فلانے کے کاغذوں میں اچھا ہونے کے لیے، اس کو پتہ ہے یار یہ کھاتا پیتا آدمی ہے، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنی طرف سے دے رہا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ ضرورت سے زائد چیز اس شخص کو دی جائے کہ جس شخص کے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے یا جو اس چیز کا زیادہ مستحق ہے۔ تو یہ اچھا جی اگلی روایت ہے، سفر کا جب مقصد پورا ہو جائے تو پھر جتنی جلدی ہو سکے سفر سے واپسی کی جائے، پھر وہاں ٹھہرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ادب سکھایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، قطعۃ من العذاب، حدیث میں آتا ہے سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو تمہیں نہ تو آرام اور راحت سے سونے دیتا ہے اور نہ ڈھنگ سے کھانے پینے دیتا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کوئی شخص کہیں سفر پر جائے اور اپنے سفر کی غرض پورا کر لے، یعنی جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، یعنی جس مقصد کے لیے سفر کیا تھا وہ پورا ہو گیا، تو اس کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آ جانے میں جلدی کرے۔ گئے تھے آپ یہاں سے لاہور، کام تھا ایک دن کا، آپ 10 دن خواہ مخواہ گھومتے پھرتے رہے، تو اس چیز سے حرام نہیں ہے، کوئی ناجائز امر نہیں ہے کہ بالکل ہی آپ جائیں نہیں۔ مقصد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہے بھائی، جیسے کیونکہ یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، اس سے آپ کی نیند میں خلل آتا ہے، ظاہر سفر ہے تو سفر میں نیند میں بہت بڑا خلل آتا ہے، آرام نہیں ہوتا، راحت نہیں ہوتی، اور دوسری چیز کھانے پینے کے حوالے سے، ظاہر ہے دوسرے شہر میں جا رہے ہیں تو اتنا سامان تو کوئی لے کے جاتا نہیں ہے، وہاں ہوٹل ہے، ہوٹلوں میں کھائیں گے، اوٹ پٹانگ چیز آدمی بعض دفعہ کھا لیتا ہے، پیٹ خراب ہو جائے، بیمار ہو جائے، تو اب پردیس میں جا کے بیماری کاٹنا بہت مشکل ترین امر ہے۔ اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایات فرمائی ہیں کہ جیسے ہی جاؤ، سفر پورا ہو گیا، جو مقصد تھا پورا ہو گیا، جتنی جلدی ہو سکے اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ آؤ۔ اچھا جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس حوالے سے ایک اور بھی ہے، ساتھ ساتھ باتیں آگے حدیث آئیں گی تو جو چیزیں رہ گئی وہ انشاءاللہ آگے پوری ہوں گی۔ بچوں اور عورتوں کے ساتھ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا برتاؤ ہوتا تھا دوران سفر یا سفر سے واپسی یا جو ترتیب تھی، حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لاتے تو آپ کے اہل بیت کے بچوں کے ذریعے آپ کا استقبال کیا جاتا تھا، یعنی جو آپ کے گھرانے کے جو بچے تھے ان کے ذریعے وہ باہر کھڑے ہوتے آپ کے استقبال میں، یعنی آپ کے اہل بیت اپنے بچوں کو آپ کی خدمت میں لے جاتے، خود بھی اہل بیت آتے تھے، آپ علیہ السلام کے جو بیٹیاں اور جو اہل بیت میں گھر والوں میں جو شامل تھے ان کی اولادیں سب کے سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جسے کہتے ہیں ریسیو کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کو آتے۔ چنانچہ ایک روز آپ علیہ السلام جب سفر سے واپس تشریف لائے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو مجھ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر یہ بھی آپ علیہ السلام کے اہل بیت میں سے، تو یہ فرماتے ہیں مجھے پیش کیا گیا کہ بھئی آپ بھی جاؤ۔ آپ نے مجھے اٹھا لیا اور اپنے آگے سوار کر لیا، پھر حضرت فاطمہ کے دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹے یعنی یا تو حضرت حسن تھے یا حضرت حسین تھے، ان کو لایا گیا، تو آپ نے ان کو اپنے پیچھے بٹھا لیا اور پھر اس طرح ہم تینوں ایک جانور پر سوار ہو کر مدینہ میں داخل ہوئے۔ یہ بھی ایک چلیں آج کل ایسے نہیں ہو سکتا، تو اتنا ہو سکتا ہے کہ پتہ ہے بزرگ گھر والے یا کوئی بھی آ رہا ہے تو گھر والوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو اور خود بھی ممکن ہو یا جو گھر میں موجود ہیں وہ بھی دروازے تک کم سے کم آ جائیں تاکہ یہ سنت بھی پوری ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ اور حضرت طلحہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر کے سفر سے واپس آئے تو اس موقع پر حضرت صفیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، آپ نے ان کو اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا رکھا تھا، گویا آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ تھیں اور آپ نے ان کو اپنے پیچھے بٹھا رکھا تھا۔ اچھا جی رات کے وقت سفر سے نہ لوٹنے کی ہدایت، یہ آخری باب پڑھ لیتے ہیں ہم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے پاس سفر سے رات کے وقت واپس نہیں آیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کا معمول تھا، بلکہ دن کے ابتدائی حصے یعنی صبح کے وقت یا آخری حصے یعنی شام کے وقت گھر میں داخل ہوا کرتے تھے، اور یہی ترتیب آپ نے صحابہ کو بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کی غیر حاضری کا عرضہ طویل ہو جائے، ایک تو یہ آج گیا کل واپس آ گیا تو ظاہر ہے وہ بجائے اس کے کہ ادھر ادھر جائے تو سیدھا گھر ہی آ جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا سفر لمبا ہو جائے، 2-3 مہینے لگ گئے، سال لگ گیا، یعنی اس کو سفر میں زیادہ دن لگ جائیں تو وہ سفر سے واپسی کے وقت اپنے گھر میں رات کے وقت داخل نہ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم سفر سے واپسی پر اپنے شہر اور آبادی میں رات کے وقت پہنچو تو اپنے گھر میں داخل نہ ہو جب تک بیوی صفائی وغیرہ کا اہتمام نہ کر لے، اور وہ بیوی جس کے بال پراگندہ ہوں اور
بال وغیرہ باندھے ہوئے نہ ہو۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ تمہارے دل میں اس کے بارے میں کوئی نفرت نہ پیدا ہو جائے، اس لیے اس کو اطلاع دے دی جائے کہ ان کی میری سفر کی واپسی ہو گئی ہے، تاکہ بیوی گھر کی صفائی یا جو بھی دیگر ضروریات ہیں وہ پوری کر لے کہ خاوند گھر تشریف لا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا کہ بھئی ایسے نہ کرو۔ سفر سے واپسی پر ایک اور معمول ہے، مختصر سی حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم جب مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اونٹ یا گائے ذبح کی۔ یہ بھی ایک سنت عمل ہے کہ سفر سے جب واپسی پہ آدمی آئے، لمبے سفر سے آ گیا ہے تو دعوت کر لے، جو حسب توفیق ہے تو وہ دعوت کر لے۔ اس میں آپ علیہ السلام نے اونٹ یا گائے ذبح کی اور لوگوں کو کھلائی۔ تو اگر آ گیا ہے، توفیق دی اللہ تعالیٰ نے، تو وہ پھر گائے نہیں کر سکتا تو بکری کر لے، بکری نہیں کر سکتا مرغی کر لے، لیکن وہ تھوڑی بہت دعوت کر سکتا ہے اگر، تو یہ کوئی یعنی یہ کوئی ضروری عمل نہیں ہے، باقی اگر کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے۔ تو انشاءاللہ آگے سفر سے واپسی کا اور رات میں سفر کرنے کا جو فائدہ ہے، اور سفر میں کتنے ساتھی ہونے چاہیے، سفر کی ابتدا کس حصے سے کرنی چاہیے، کوشش کی جائے دن کے حصے سے، یعنی صبح کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ سفر کی ابتدا کی جائے۔ اس کے بڑے فائدے ہیں، انشاءاللہ وہ پھر آئندہ ہفتے میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔